وسلم على سيدنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم محبت اجازت دے تو سبھی دوست خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام دوست ہر سال کی طرح اس بار بھی یقیناً اللہ کی عطا کردہ توفیق سے پورے خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر خیر کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو مذکور کے قدموں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی تبسم کی خیرات اور اپنی نگاہ خاص امت مصطفیٰ پر متوجہ فرمائے۔ اس حاضری کو میزان پر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ ضروری معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔ محدثین کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری کو 3 مختلف مراحل میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جسے کہا جاتا ہے خلقت محمدیہ، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تخلیق۔ دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے ولادت محمدیہ، نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ اور تیسرے مرحلے کو کہا جاتا ہے بعثت محمدیہ۔ 3 مراحل میں یہ مضمون ابتدائی طور پر غلہ منڈی کی مسجد میں بیان کیا گیا ہے، مگر آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ سرکار کی جلوہ گری کے 3 مراحل ہیں، دہرا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ پہلا حصہ کہلواتا ہے تخلیق مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے نور مقدس کی تخلیق۔ دوسرا حصہ کہلاتا ہے ولادت مصطفیٰ، عالم خالق میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری۔ اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے بعثت مصطفیٰ، یعنی حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت و رسالت فرمانا۔ تخلیق مصطفیٰ پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مقدس کی کوئی ایک آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پاک نور مصطفیٰ کی تخلیق کے وقت کا تعین نہیں کر سکے۔ کس وقت حضور علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا، ہم وہ وقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری محدود عقل کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے ناقص ذہنوں کو سیراب کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بس اتنا فرما دیا کہ تم یہ سمجھو کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے،
میرے سر پر اللہ نے اس وقت بھی نبوت کا تاج سجا رکھا. اور آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. اگر عالم خلق میں دیکھا جائے، چونکہ اللہ رب العزت خالق ہے اور ذات الہ پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس وقت میں وہ نہ ہو. وہ خالق ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ مطلق ہے، وہ بسیط ہے، تغیر سے بھی پاک ہے، تبدل سے بھی پاک ہے، گھٹنے سے بھی پاک ہے، بڑھنے سے بھی پاک ہے. وہ جیسا تھا ویسا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. جس کی ہر شان نقطہ کمال تک پہنچی ہے نا، ہم اسی کو اپنا الہ اور خدا تسلیم کرتے ہیں. وہ ہے خالق. بات غور طلب ہے، اس لیے آپ کی دلچسپی ہونا بڑا ضروری ہے. اس خالق نے سب سے پہلے جس شے کو خلق کیا، تخلیق کیا، وہ نور مصطفیٰ ہے. اب اس کے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، نہ قرآن مقدس کی کسی آیت سے، نہ ہی حضور علیہ السلام کی کسی حدیث مبارکہ سے. اور تعین وقت اس لیے محال ہے اور ناممکن ہے کہ وقت بنتا ہے مہر و ماہ کی گردش سے، سورج اور چاند کے چلنے سے دن اور رات بنتے ہیں، دن اور رات کے آنے جانے سے وقت کا، گھنٹوں کا، دنوں کا، لمحات کا، ساعتوں کا تعین ہوتا ہے. اور نور مصطفیٰ اس وقت خلق کیا گیا، ابھی کائنات میں نہ چاند تھا نہ سورج تھا. یہ دن رات سے پہلے کی بات ہے، چاند سورج سے پہلے کی بات ہے، یہ وقت کی خلق سے بھی پہلے کی بات ہے. چونکہ وقت بھی مخلوق ہے، تو سب سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور کو اللہ رب العزت نے مجسم فرمایا اور خلق فرمایا. اس پر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور کہوں گا، آقا علیہ السلام کے دو تین مختلف فرامین ہیں. ایک جگہ پر سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. آغاز میں شاید آپ کو تھوڑی سی دقت محسوس ہو، مگر آپ کا پیار اس کو آسان بھی کر سکتا ہے، آپ کی دلچسپی اگر رہی تو. آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا. ایک دوسرے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا. تیسرے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ اللوح. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح کو، تختی کو پیدا کیا. آپ جاگیں گے. اور چوتھی حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. کتنی باتیں سامنے ہیں؟ چار. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ بھی حضور فرمان ہے. سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، یہ بھی آقا فرمان ہے. سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اللہ رب العزت، یہ بھی حضور فرمان ہے. محدثین کرام کا قاعدہ ہے کہ جب احادیث میں تضاد آ جائے نا تو استدلال ساکت ہو جاتا ہے. آپ ان احادیث سے پھر اپنے مطلب کا مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. اب جب یہ چار روایات سامنے آ گئی اور چاروں ہی حضور کے فرمان ہیں تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا. کیوں کہ دوسرے مقام پر سرکار فرماتے ہیں قلم پیدا کیا گیا سب سے پہلے، پھر تیسرے مقام پر سرکار فرماتے ہیں تختی کو پیدا کیا گیا، پھر سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا. تو اس لیے نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے خلق کیا گیا. آپ یہ مسئلہ ان احادیث سے استدلال اخذ نہیں کر سکتے. کیوں کہ چار مختلف روایات موجود ہیں. سب سے پہلے نور، سب سے پہلے قلم، سب سے پہلے لوح، سب سے پہلے عقل. یہ اعتراض ہے بنیادی. محدثین کرام کا پھر یہ بھی طریقہ ہے کہ جب احادیث میں تضاد آ جائے تو پھر ان احادیث میں
مطابقت پیدا کرتے ہیں، مطابقت، موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہو، معروف روایت۔ دوسرے مقام پر آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہو۔ آپ توجہ فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ بھی دو مختلف روایات۔ اب سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا یا قتل کا سوال ہوگا؟ تو محدثین کرام دونوں میں مطابقت فرمائی کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ چونکہ آگے دو کچہریاں ہیں، ایک کچہری حقوق اللہ کی ہے، دوسری کچہری حقوق العباد کی ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، حقوق اللہ کی کچہری، اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا عبادات میں وہ نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد کی کچہری میں، معاملات کی کچہری میں جو پہلا سوال ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ دونوں حدیث کی ایسے علماء نے تطبیق فرما دی کہ سرکار کے دونوں فرامین اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، ٹھیک ہے، بجا ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، حقوق اللہ کی کچہری۔ سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، بالکل ٹھیک، حقوق العباد کی کچہری، بندوں کے حقوق، معاملات کے حقوق کی کچہری۔ اب یہ ہے، اسے کہتے ہیں تطبیق، مطابقت پیدا کرنا۔ آپ کے ذوق کی بات نہیں کرتا ہوں، پر پہلے میرا ذوق قبول فرمائیں۔ اسے کہتے ہیں احادیث میں مطابقت پیدا کرنا۔ اب یہ جو چار فرامین حضور علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں، میرے نور کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، آپ حیران ہوں گے ان چاروں احادیث میں مطابقت کسی محدث نے پیدا نہیں کی، ان چاروں احادیث میں تطبیق کی ہے تو قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے۔ چاروں کو ایسے ملا دیا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کسی کے ذہن میں حضور کے نور کی خلقت اول کے متعلق سوال اور اعتراض نہ آئے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں آقا اس لیے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، اور تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں حضور قلم بھی آپ کا نام ہے، لوح بھی آپ کا نام ہے، عقل بھی آپ کے قدموں سے منسوب ہے، یہ سارے کے سارے اسماء گرامی میرے محبوب آپ کے ہیں۔ رہ گیا کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو حضور فرماتے ہیں جب قلم کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرمایا قلم کو حکم دیا لکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب قلم کو یہ کہا گیا کہ جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھو، اگر قلم سب سے پہلے تخلیق ہوا تو یہ قلم سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ جسے لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس قلم کہ جو تجھ سے پہلے ہوا اس کو بھی لکھ، اور جو ہونے والا ہے تیرے بعد اس کو بھی لکھ۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں یہ جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا نا، وہ یہی تھا کہ نور مصطفیٰ کو خلق کیا جا چکا۔ اس لیے کسی کا یعنی یہ اعتراض اب درست اس لیے نہیں ہوگا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چاروں احادیث میں ایسے مطابقت پیدا فرمائی۔ اتنی وضاحت میرا خیال ہے کافی ہوگی تاکہ طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ اسے کہتے ہیں خلقت نور مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے ولادت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا، صبح کاذب بھی نہیں، صبح صادق کا وقت تھا۔ اور اگر میں زبان محبت سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں نا تو جو سمجھنے والے احباب تشریف فرمائیں، یوں سمجھ لیں کہ عروس شاہ
مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر. عروس کہتے ہیں دلہن کو. اب تمثیل کاری دیکھیے اور پھر وقت کا تعین دیکھیے جو سیرت نگاروں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں عروس شب، ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے اگر مزہ لینا چاہتے ہیں. عروس شب یہ ہے ولادت محمدیہ کا سفر. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. تارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی. فضا میں شہاب ثاقب کی پھول جڑیاں چھوڑی جا رہی تھی. کتب اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ آمد مصطفیٰ پر زعفران کی گھاس لگائی گئی. تسنیم و سلسبیل سے زمین کی آبپاشی کی گئی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ایمانداری سے تو میں باوضو ممبر پر خانہ خدا میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہنے لگا ہوں. اگر میں انہی جملوں پر بھی بات کو ختم کر دوں تو میں مطمئن ہوں گا کہ میں نے آج بولنے کا مقصد پورا کر دیا. ایمانداری کی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. تسنیم و سلسبیل یہ جنت کی دو نہریں ہیں. ایک دودھ کی ہے، ایک شہد کی ہے. ایک کو تسنیم کہا جاتا ہے، ایک کو سلسبیل کہا جاتا ہے. مگر امت مصطفیٰ کے کچھ فقیر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے پھرے. جنت کی نہروں کا تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے پھرے. کیوں؟ ایک بوند اڑ گئی تھی فقیروں کے جام سے. وہ کہتے ہیں جنت اس شان سے سجائی گئی. اگر آپ کا موڈ اچھا ہو تو میں یہ ذرا دوبارہ عرض کر دوں آپ کی خدمت. عروس شب یہ مصطفیٰ کی آمد کا دوسرا مرحلہ ہے. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. اور کیفیت یہ تھی کہ تارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی. قطبی تارا جسے کہتے ہیں اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ رہا تھا. فضا میں شہاب ثاقب ٹوٹے ہوئے تارا جسے کہتے ہیں شہاب ثاقب کی پھول جھڑیاں چھوڑی جا رہی تھی. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. طوبہ سے روش کو آراستہ کیا گیا. تسنیم و سلسبیل سے زمین کی آبپاشی کی گئی. اشب و عنبر سے سنگ ریزوں کو لے کر فرش کو سجایا گیا. فلک کے ملک، آسمان کے فرشتے، انتظامیہ کمیٹی بنے مصروف عمل تھے. جیسا جیسا اس وقت میں اور آپ مسجد نور میں سجا کر بیٹھے ہیں، انبیاء ماء سلف ایسا ہی جیسا سجانے کی تیاری کر رہے تھے. صدارت کے لیے کرسی کو لایا جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اوپر بٹھایا جا رہا تھا اور نور مصطفیٰ کو اذن ظہور عطا فرمایا جا رہا تھا. امامہ فرماتی ہے اور واقعی ایسے سیدہ طیبہ طاہرہ امامہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے جھک گئے کہ مجھے لگا جیسے ابھی گرنے لگے. اتنے قریب. یہ سرکار کی جلوہ گری کا دوسرا مرحلہ ہے. اور جیسے سرکار نے جلوہ گری فرمائی، امامہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ابھی کچھ لمحات پہلے تو آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے دنیا میں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایسے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم مکھی نہیں اڑا سکتے. 6 مہینے کے بھی ہو ہم مکھی نہیں اڑا سکتے. 1 سال کا بھی ہو تو بڑی مشکل سے ہمت کر کے بڑی مشکل سے اپنا فیڈر اٹھا کر کو بھی ڈالتا ہے. اور یہ ابھی جلوہ گری ہوئی ایسے مٹی اٹھائی اور مٹھی میں مٹی بھر کے حضور علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا مبارک ہو مبارک ہو قابل محمد علی کل الارض. محمد مصطفیٰ نے آج اللہ کی ساری زمین پر قبضہ فرما لیا.
اچھا مٹی بھی کائنات کی اصل ہے، یاد رکھیں، پانی بھی کائنات کی اصل ہے. ہمیں یہاں زخم لگ جائے یا انگلی پر تو کیا نکلے گا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی 5 انگلیاں ایسے رکھی ہیں مشکیزے میں، خون نہیں نکلا، چشمے نکلے پانی کے، پانی کے چشمے. حضور غزالی کی زماں فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہوئے، بیان فرماتے ہوئے، فرمایا کہ ایسے حضور کی مقدس انگلیوں سے اور سرکار کے پنجے سے ایسے چشمے نکلے نا پانی کے. فرمایا چشموں کو جاری کر کے حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پانی ہے کائنات کی اصل، اور کائنات کی اصل مجھ محمد کی مٹھی میں. پانی اصل ہے کائنات اور وہ سرکار دو عالم مٹھی میں. ایسے حضور نے مٹی کی مٹھی بھری اور دیکھا آسمان کی جانب، اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ آج ساری زمین پر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا. ہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو آپ کی زبان پاک پر تھا اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلمہ. یا یہ بھی ملتے ہیں کہ حضور کی زبان پاک پر تھا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر. حبلی کا معنی ہے مولا امت کا معاملہ مجھے ہبہ کر دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے. یا یہ تھا یا وہ تھا. اور سرکار کی صرف ولادت شریف نہیں، حضور کے وصال تک یہ معاملہ رہا. وصال کے بعد کی جب سرکار فضل آپ کو لحد مبارک میں اتارنے لگے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی کفن کی ایسے تنیوں کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی لمحہ مبارک حرکت فرما رہے، قبر شریف میں پہنچ کر حرکت کر رہے. تو میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح، سنوں تو صحیح کہ حضور لحد مبارک میں کیا فرما رہے ہیں. سرکار فضل فرماتے ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے ربی حبلی مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد. دیکھیں نا، اور سرکار کی جلوہ گری پر پھر ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق پھر خوشی منائی ہے. یاد رکھیں ولادت مصطفیٰ نہیں صرف، جس شخص نے بھی اپنے دور کے نبی اور رسول سے حیا کا اور عزت کا معاملہ فرمایا، اللہ کبھی اس کو محروم کرتا ہی نہیں. 3 دن کے سرکار موسیٰ صندوق میں بیٹھتے ہوئے آئے. بی بی آسیہ جو اولاد سے محروم تھی، اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے آپ کے، صندوق کو پکڑا، کھولا، 3 دن کا بچہ ہے، اندر تبسم فرما رہے، مسکرا رہے. اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے. اٹھایا، فرعون کے پاس کھڑایا. سید آسیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح یہ باہر تو نے بچے قتل کروائے نا، اسے میں قتل نہیں ہونے دوں گی. دیکھیے بچے سے اظہار محبت کیا ہے، رسول سمجھ کر نہیں، بچہ سمجھ کر. اور کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ حیران ہو گئے. محدثین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرمایا کہ چونکہ بی بی آسیہ نے سرکار موسیٰ علیہ السلام سے ایک جملہ کہہ کر محبت کا اظہار کیا تھا، صرف کسی ایک جملے سے اللہ رب العزت نے سیدہ آسیہ کو دولت ایمان سے مشرف کیا. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فرعون پاس کھڑا تھا، اگر فرعون بھی یہی جملہ کہہ دیتا کہ میں بھی قتل نہیں کروں گا، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علماء تفسیر فرماتے ہیں رحمت الہیہ بھول جاتی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. رسول سے اظہار محبت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے کامل یقین تھا کہ اللہ رب العزت فرعون کو بھی دولت ایمان سے مشرف فرما دے. یہ سرکار موسیٰ علیہ السلام سے پیار کی کیفیت. یہ ہمارے ہندوستان میں ایک ہی حضور کے صحابی ہوئے، رتن ہندی، ایک ہی حضور کے صحابی ہیں ہندوستان میں جو یہاں سے گئے. بٹھنڈا میں آستانہ ہے، مزار ہے آپ کا ریلوے اسٹیشن کے پاس. یہ جب وہاں پر گئے تھے نا مکہ مکرمہ میں تو بارش برس رہی تھی اور ایک عارضی سب برساتی نالا
काफी सारे मक्का के बच्चे खड़े हुए थे, नबी से मोहब्बत का नतीजा देखो। काफी सारे बच्चे खड़े हैं, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। जो बड़े बच्चे थे वो तो छलांगे लगा लगा के बरसाती नाला कूद कर गए। एक 3, 3.5, 4 साल का शराता था, छोटा, वो नाले के इस पार खड़े थे। तो रतन ने देखा कि बाकी बच्चे गुजर गए हैं, ये तन्हा खड़ा है। वो आए, रतन उस बच्चे को उठाया और नाला अबूर करवा दिया। और रतन कहते हैं कि जब मैंने दूसरी जाने बच्चे को नीचे उतारा अपने हाथों से, तो बच्चा मक्का का था, अरब का था। उस बच्चे ने मुझे अरबी जुबान में शुक्र नहीं कहा, मुझे हिंदी जुबान में आपका शुक्रिया कहा। शुष्ता हिंदी जुबान मुझे कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, जो भी अल्फाज, आपका शुक्रिया मेरी जुबान में, हिंदी जुबान में मुझे कहा। मैंने पूछा, माना आप कौन है? तो बच्चे ने कहा, अना मोहम्मद। अच्छा, याद रखिए, ये पहली मुलाकात, बस हुजूर को उठाकर नाला दूर करवाया है, नबी समझ कर नहीं, बच्चा समझ कर। चले गए, अरसे गुजर गए, साल का अरसा गुजरा, कोई 38, 39, 40 साल गुजर गए तकरीबन। एक दिन बठिंडा में अपने डेरे पर बैठे रतन, और रात का वक्त था, और देखा कि आसमान पर चांद देखते ही देखते 2 लख्त हुआ ऐसे नीचे, और फिर आकर ऐसे जुड़ गए। डर गए, ज्योतिषियों से पूछा, ये क्या हुआ है? कोई कयामत आने वाली है, ये क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, ये अल्लाह के आखिरी रसूल का मोज़ा है, जो हमने पढ़ा है और सुना है और देखा है, ऐसे होगा। अभी हैरान शर्त थे कि कुछ दिनों के बाद मक्का से तिजारती काफिला यहाँ पहुंचे। मोहब्बत रसूल का असर देखो। काफिला जो पहुंचा ना वापस मक्का से यहाँ पर हिंदुस्तान में, आना जाना था दोनों का एक दूसरे की तरफ। हिंदुस्तान से लोग वहां जाते थे, वहां से लोग यहां आते थे। रतन के पास आए, रतन हैरान थे, अभी उस हैरत से निकले नहीं, और मक्का से लोगों से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैंने तो देखा है कुछ हफ्ते पहले कि चांद टूटा है 2 टुकड़ों में, 2 लख्त होकर फिर आगे ऐसे टूट गया है। आपने भी देखा है चांद को टूटते हुए? उन्होंने कहा, चांद तो टूटता हुआ क्या होता है, हमने चांद तोड़ने वाले को भी देखा। अच्छा, कहां पे है? मक्का में है। रतन कहते मैंने वही फैसला किया, इन्हें कोई पता नहीं वो कौन है। मैंने फैसला किया कि मैं जाता हूं, और वो जैसा भी है मैं उस पर ईमान ले यहां से चले और पहुंच गए मक्का मुकर्रमा। वहां मुलाकात हुई अबू जहल से। अबू जहल से मुलाकात हुई तो रतन ने कहा कि आज मैंने मंडी नहीं जाना, मुझे कोई तिजारती काम नहीं है, मुझे ये बताएं कि जिसने चांद तोड़ा है उसका आस्ताना कहां पर है? अबू जहल ने कहा, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, खुदा पना, हमने उसे मक्का से निकाल दिया है, हिजरत पर मजबूर कर दिया है, आजकल वो जादूगर मदीना में होता है। रतन मक्का से चले मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अगर मजा लेना है तो ये मंजर ज़हन में लाना पड़ेगा। मेरे और आपके महबूब तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी शरीफ के, सहाबा कराम भी ऐसे गिरद मस्तान ऐसे बैठे, और रतन हिंदी दूर से आ रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम जो पड़ी, सरकार ने ऐसे फरमाया, रास्ता दे। सहाबा हट गए, रतन सामने आकर हैरान होकर से सामने बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी देखिए कलाम का आगाज नहीं किया रतन ने, जैसे ही आकर सामने बैठे नबी के मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत रतन हिंदीयुन, फरमाया तू रतन हिंदी है? ये पता है खैर नहीं। इन्होंने कहा, आपको किसने बताया? फरमाया, जिसने नबी बनाया है उसी ने बताया। इन्होंने कहा, अच्छा, तो आपको हमारी तो पहले मुलाकात नहीं हुई, तो आपको कैसे पता चला कि मैं भी रतन हिंदी हूं? आपने फरमाया, मुलाकात हमारी हो चुकी है, आपको याद नहीं है। वो जिस बच्चे को आपने 38, 40, 42 साल पहले जिस बच्चे को आपने वो मक्का में उठाकर तो बरसाती नाला अबूर नहीं करवाया था,
ہاں سرکار نے فرمایا میں ہی ہوں محمود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں آج پتہ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کر نالا عبور کروانے کی وجہ سے اللہ نے رتن کو منصب صحابیت عطا فرما دیا۔ بے شک۔ ابو لہب کو دیکھ لو، سویبہ آئی ہے اور کہنے کی سردار تمہاری کو آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، 20 بار آپ کو علماء سے سنا ہے، دہراؤں گا نہیں، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے پتہ کیا کیا؟ ادھر دیکھیے گا، ایسے سویبہ جا سکتی ہے، آزاد کر دیا۔ اب ایسے جو کیا نا تو مرنے کے بعد خواب میں ملا، بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا سڑ رہا ہوں، عذاب میں ہوں، کافر مرا، بے ایمان مرا، مگر ایسے کیا نا میں نے ایسے، تو ہر 7ویں دن پیر والے دن مجھے ان انگلیوں سے ہی ٹھنڈک کا سامان پہنچتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مگر گزارش پتہ کرنا چاہتا ہوں، جس کافر نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر، رسول سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر اپنے پورے ہاتھ کو بھی نہیں، اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو صرف ایسے جنبش دی ہے، ایسے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جس کافر نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے جنبش دی ہے، اس پر ہر پیر والے دن اسی لمحے عذاب میں تخفیف اور انگلیوں سے پانی کا سیرابی کا سامان مل جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس بندہ مومن نے میلاد النبی کی خوشی میں یہ جھڑیاں لگائی ہیں، پسینوں پسینوں کے تھکا ہے، کھپا ہے، ساؤنڈ لگایا ہے، دریا بچھائی ہے، لنگر تقسیم کیا ہے اور ماتھے پہ پسینے کی تیوری اور تری آ گئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر کافر کو خوشی پر اجر مل سکتا ہے یہ امتی محروم رہ جائے گا؟ جس کا پورا وجود شرابہ مسرت بنا ہوا، اگر کافر کو صلہ مل سکتا ہے حضور کی آمد پر، خوشی منانے پر، تو میرے دوستو آپ کو کس نے یہاں سردی میں کیا بٹھا رکھا ہے؟ یقیناً یہ کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ میں یہ گزارش ضرور کروں گا اور کم و بیش ہر جلسے میں کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی جو آپ سنیں گے آج ان کی خدمت میں ضرور کہوں گا، اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، اس انداز سے میلاد النبی نہیں ہونا چاہیے، اس انداز سے اگر آپ کو ہمارے طریقے سے اختلاف ہے تو جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا آپ اپنے طریقے سے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ چلے کوئی، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو کچھ لوگوں کو اپنے محلے کی ساری بیوائیں یاد آ جاتی ہیں، ساری کی ساری بیوائیں یاد آ جاتی ہیں، آپ نے یہ خرچہ جو کرنا تھا تو یہ آپ کسی بیوہ کو دے دیتے۔ ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب خادم خورشیدی، خادم حسین خورشیدی الازہری، تو یہ ان کا جملہ ہے، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دینا ضروری سمجھا چونکہ جملہ ایسا ہے۔ تو خادم خورشیدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ آپ یہ پیسے بیوہ کو دے دیں میلاد کیے، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ بیوہ ہی ہمیں دے دیں۔ پورا سال 11 مہینے تو چپ رہتا ہے اور 12ویں مہینے تجھے یاد آ جاتی ہے بیوہ۔ یہ جو آپ نے اسلام مارچ کیا ہے تو یہ اسلام مارچ کے سارے دھرنے کے پیسے دیتے نا پورے پاکستان کی بیواؤں کو، وہاں تو چڑھ کے ٹرکوں پر، یہاں میلاد کے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے کون سی موت پڑتی؟ کوئی طریقہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، چاہے بیوہ کو لنگر دے کے لگتا ہے، چاہے درود و سلام پڑھ کے لگتا ہے، چاہے کوئی طریقہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اپنے طریقے سے میلاد منائیں، لیکن کم از کم سرکار کی آمد کی خوشی آپ کے چہروں سے نظر تو آنی چاہیے۔ جو بھیجنے والا ہے وہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بھیجنے والا فرماتا ہے تمہارے پاس نور آئے، جو آنے والا ہے وہ فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ جن کی گودی میں آئے اماں آمنہ وہ فرماتی ہے خارج منی نور،
میں, گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے بعد جب سورج کا نور اپنے کمال پر ہوتا تھا اور سرکار آستانہ سے باہر تشریف لاتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ہمیں اللہ کی قسم ہے سورج کا نور چہرہ محمد کے نور کے سامنے مان پڑ جایا کرتا. اچھا اماں حلیمہ سعدیہ آپ کے ہاں تشریف لے گئے تو اماں سعدیہ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج, کہتی ہے کہ جب سے مصطفیٰ آئے ہیں تو ہمیں تو چراغ کی حاجت ہی کوئی نہیں پڑی. اور یہ صرف زیب داستان نہیں ہے یا صرف کوئی ایسے خوش عقیدگی کی بات بھی نہیں ہے. جب بھی انہیں کوئی اندھیرے میں کوئی کام ہوتا تھا ایسے کر کے بی بی شیمہ یا اماں حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ اور رضائی ہمشیرہ ایسے سرکار کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے کر جاتی اور جیسے ہی اندر لاتی پورا کمرہ حضور کے نور سے جمع ہو سکتا. اچھا جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ نور کہتے ہیں. حضور کے ازواج مطہرات کو تو فرماتی ہے ہماری سوئی بھی اگر گم ہو جاتی تھی نا سوئی بھی تو رات کی تاریکی میں ہم چراغ نہیں جلاتے تھے, جیسے ہی سرکار جلوہ گری فرما کر مسکراتے حضور کے مقدس چہرے سے اور دندان سے ایسا نور نکلتا کہ میں اندھیرے میں کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لیا. آج پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہے لوگوں کے ذہنوں میں, بھئی ہم تو آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے, ہم مانیں گے جس نے بھیجا ہے یا اس کی مانیں گے, یا جو آنے والا ہے ہم اس کی مانیں گے, یا جن کی گود میں آئے ہیں ہم ان کی مانیں گے, یا جن کے اندر رہے حضور علیہ السلام ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے. یہ ہے دوسرا مرحلہ جسے کہا جاتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری, حضور علیہ السلام کی ولادت. آخری جملے 10:30 ہو گئے. آخری جملے بے شک مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا اعلان رسالت. یہ کیسے آپ نے سجایا ہے؟ ممبر رکھا ہے, نرم و ملائم سے آپ نے یہ شیٹ بچھائی ہوئی ہے, گلپاشی بھی آپ نے کی ہے, اور یہاں آ کر میرے جیسا بندہ ایک بیٹھ جاتا ہے. اگر اشتہار میں نام چھوٹا ہو تو ہمارے ماتھے میں تیوری چڑھ جاتی ہے. اگر کھانا ہمیں ٹھیک سے ڈیل نہ کیا جائے تو خطیب کے ماتھے میں تیوری چڑھ جاتی ہے, پورا سال تذیب کرتا ہے. اگر اچھا یہی اگر یہ گڑبڑ ہو جائے اس میں یا لوگوں کی توجہ ہٹ جائے ایک لمحے کے لیے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ماتھے میں تیوری چڑھ جاتی ہے, مزاج نرم برم ہو جاتا ہے. بیست مصطفیٰ کا مقصد دیکھیں نا, آپ نے تو سجا سجا دربار سجایا ہے اور لا کر بٹھا دیا کہ ہمیں ہمارے محبوب کی باتیں سنا. مگر یاد رکھیے بیست مصطفیٰ یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی میرے دوستوں. یہ جس راستے پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے, نیچے کانٹے تھے اور اوپر پتھر برس رہے. اور زبان مصطفیٰ پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی مقدس زبان پر اللہ کی توحید کا پیغام جاری تھا. اس لیے تو یاد رکھیے یہ سرکار کی 63 سال کی محنت ہے جو 1,40,42,000 صحابہ کی صورت میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار کے سامنے موجود ہے. اور جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے صرف ایک بات فرمائی, بعثت مصطفیٰ کہہ لیں, میری اور آپ کی روحانی تربیت کہہ لیں, آقا کی یہ وصیت میں اور آپ پلے بند تھے میرے دوستوں. حضور علیہ السلام نے جب ساری باتیں فرما لی, الیوم اکملت لکم کی آیت بھی نازل ہو گئی, پڑھ کے سنائی, اور جو عارف صحابہ سے سمجھنے والے وہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے کہ آج لگتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام اور ہمارے درمیان جدائی کا مرحلہ پہنچ جائے, کہ دین مکمل ہو گیا. ساری کیفیات جو سمجھنے والے تھے حضور علیہ السلام نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا, اور آخر میں سرکار نے ایک بات فرمائی. حضور نے فرمایا میرے امتیوں میں تمہیں 2 کمزوروں کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. حضور کون سے؟ فرمایا ایک تمہاری بیوی اور دوسرا تمہارے غلام. بیویوں سے حسن سلوک کرنا یہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کا آخری, کیوں سمجھے, وصیت ہے امت کے نام. امت کے نام وصیت میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. 2 کمزوروں کے متعلق فرمایا تمہیں خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہنا. ایک تمہاری بیوی
تمہاری محتاج ہے، کمزور ہے، اس نے سلوک کرنا. اور دوسرا غلام، آج کل جو غلام تو ہے نہیں جنہیں خریدا جائے، مگر میرے زیر اثر اور میرے تابع تمام کے تمام لوگ وہ اسی حصے میں اور اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. میں اپنے ملازمین سے حسن سلوک کروں، میں اپنی اولاد سے حسن سلوک کروں، میں اپنے متعلقین سے حسن سلوک کروں. یہ ہے بعثت مصطفیٰ کا اصل مقصد. بھائی کے ساتھ میری دیوار سانجھی ہے، لیکن بھائی کے ساتھ میری زبان تو سانجھی کوئی نہیں. بہن میری شکل کو ترستی ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بڑا میلادی ہوں. عائشہ اقربا بیٹھ کر میری جان کو روتے ہیں اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں حضور کا میلاد کرنے والا ہوں. اس کی بارگاہ میں یہ ڈھونگ نہیں چلتے. کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کریں. کسی کو معاف کرنا ہے، کسی سے درگزر کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں. مرنے کے بعد پھر چارپائی ہلا ہلا کے یہ نہ پوچھیں کہ اب تو بولتا نہیں ہے. اب بیچارہ کیا بولے؟ جب بولنے کا وقت تھا، جب اعلیٰ ظرفی دکھانے کا وقت تھا، اس وقت تو نوٹ خاں بن کے منہ پھیر کے نکل جاتا تھا، کسی کو خاطر نہیں لاتا تھا. اب یہ تماشا کس کو دکھا رہے ہو؟ وہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے. خواہش بعد میں پیدا ہوتی ہے، اسے خبر پہلے ہو جاتی ہے. سیرت الرسول کے نور سے، اخلاق مصطفیٰ کے نور سے، حضور کی زبان پاک کی مٹھاس کے نور سے اور سرکار کے قلب اطہر کی خفتگی کے نور سے میں اور آپ کوشش کریں نا، مسجد نور میں آنے والے تمام سنی بھائیوں اپنی زندگی کو پرسکون کریں. اپنی زندگی سے پریشانیوں کو نکالنے کی کوشش کر کے، ہمت کر کے، محنت کر کے. معاف کرنا ہے تو معاف کرنا ہے. جب مقصد اللہ رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر میں کس بات کی ہے؟ میرے ساتھ یہ ہے، میں وہ ہوں، مجھے ایسا کہا، میرے ساتھ یہ کیا نہیں. جہاں ایک قدم آگے بڑھانے سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے تو سرکار کی سیرت کا نور لائیں اور خود کو کریں پرسکون. اسی میں یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے. اسی میں میری دنیا کی عزت ہے، اسی میں قبر کی عزت ہے، اسی میں حشر کی عزت ہے. اللہ کرے 40 میں سے ایک آمین تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے. خدا کرے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور یہ جو حاضری ہے، اللہ کرے یہ ہم سب کے ذہنی قلبی سکون کا وسیلہ اور سبب بن جائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ.